السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا چہرہ سامنے آپ کے لا رہے ہیں جس نے ایک بار پھر صحابہ کے بارے میں اور خاص طور پر کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بہت سخت گستاخانہ الفاظ کہے۔ اب ہمارے اور تمام اہل سنت والجماعت کے دل اس حادثے کو برداشت کرنے کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتے، اس لیے کہ اس کا تعلق عین ایمان سے ہے، اور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے یہ بات ہے کہ حبہم ایمان و احسان، کہ صحابہ سے محبت عین ایمان ہے، احسان ہے، وبغضہم کفر و نفاق و طغیان، اور ان سے بغاوت، ان سے دشمنی، ان سے حسد، ان سے کینہ، ان کے بارے میں غلط الفاظ کہنا، ان کو طعنہ دینا، یہ سب کفر ہے، نفاق ہے، منافقت ہے اور سرکشی ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس چہرے کو آپ کے سامنے لائیں۔ کیونکہ کوئی بھی شخصیت کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا ہی بڑا مفتی ہو، کتنا ہی بڑا فقیہ ہو، وہ صحابہ سے نیچے ہی رہے گا، صحابہ سے اوپر جانے کی کوشش نہ کرے، صحابہ کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کرے، اپنے آپ کو بڑا علامۃ الدہر سمجھ کر۔ تو یہ سب صحابہ کے نیچے کی درجے کی بات ہے۔ جو صحابہ سے آگے جائے گا، صحابہ کے بارے میں کچھ لب کشائی کرے گا، اس کو ہم نیچے اتار کر پھینک دیں گے، اس کی کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں، کوئی ادب نہیں۔ ادب اسی کا ہے جو صحابہ کے پیچھے ہے، جو صحابہ سے آگے جائے گا اس کا کوئی ادب نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب سلمان حسنی ندوی، انہوں نے جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں پھر گستاخی کی اور اتنے سخت ترین الفاظ استعمال کیے، باغی کہا اور نہ جانے کیا کیا باتیں انہوں نے کہی۔ تو ہم سب یاد رکھیں، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو ایمان ہے، اور ہمیں دین تک پہنچانے والا کوئی واسطہ ہے اور کڑی ہے تو وہ صحابہ ہیں۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں اگر ایسی بات کہی جو ان کے مقام اور مرتبے کو نیچے دکھانے والی، تو وہ گستاخ صحابہ ہے، اس کا ایمان سے دور دور تک کوئی ناطہ نہیں، تو اس شخص کا ایمان باقی نہیں رہا۔ کیونکہ اسی پر تو ہمارا دار و مدار ہے، اسی دین پر تو ہمارا دار و مدار ہے جو صحابہ سے ہم تک پہنچائے۔ جب ہم صحابہ کو، کاتب وحی کو برا بھلا کہنے لگیں تو گویا کہ ہم نے قرآن کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ قرآن کے سلسلے میں ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں۔ وہ بڑے تھے، بڑے ہیں نہیں۔ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو صحابہ سے بڑا سمجھ لیا۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی صحابہ کے بارے میں گستاخی کر چکے ہیں۔ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور دوبارہ ان کو ایمان کی اور اسلام کی توفیق نصیب ہو۔ جو روایات صحابہ کے بارے میں آئی ہیں، اس کے بارے میں ان سب کو سامنے رکھ کر اب ان کا ایمان سے کوئی دور دور تک کا رشتہ اور ناطہ نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کر کچھ بات کہیں۔ اور صحابہ سب کے سب جو ہے اعلیٰ درجے کے انسان ہیں، اعلیٰ درجے کے انسان، سب کی مغفرت ہو چکی۔ کوئی صحابی جو ہے اب ایسا نہیں ہے کہ اس کی داروگیر ہوگی، اس سے سوال جواب کیا جائے گا۔ سب کو معاف کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ان کے سلسلے میں پروانہ جاری کر چکے ہیں، پیغام سنا چکے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا۔ اس لیے ہمیں صحابہ کے بارے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ اس دور کے اندر اس طرح کے سینکڑوں فتنے، انجینئر علی مرزا اور بھی بہت سارے لوگ جو ہے اس طرح کے جو ہے سامنے آ رہے ہیں، جو صحابہ کو برا بھلا کہنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ چونکہ نبی کو تو کہہ نہیں سکتے، اس لیے صحابہ سے سیڑھی بناتے ہیں، صحابہ کو واسطہ بناتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر ہم نبی کو برا بھلا کہیں گے، نبی کے بارے میں کوئی بات کہیں گے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل شیعوں کے عقائد کی طرف جا رہے ہیں۔ جس طرح شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں وہ اپنے کام کے اندر جو ہے کھرے نہیں اتر سکے، وہ اپنے کام کو مکمل نہیں کر سکے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بات انہوں نے کہی ہے، لکھی ہے کتابوں کے اندر کہ انہوں نے بھی اپنا کام مکمل نہیں کیا۔ جس مقصد اور جس انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ان کو دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا، انہوں نے وہ مقام مکمل نہیں کیا ہے۔ چونکہ انہوں نے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، مسلمانوں کا ایک حال حلیہ بنا رکھا ہے، مسلمانوں کی ایک شکل اختیار کر رکھی ہے، تو یہ ڈائریکٹ نبی کو برا بھلا نہیں کہیں گے، نبی کی شان میں نہیں کہیں گے، بلکہ یہ صحابہ سے چلیں گے۔ جب لوگ اس کے عادی ہو جائیں گے پھر وہ نبی پر آئیں گے۔ اور قرآن اور حدیث کے اندر جو صحابہ کی فضائل آئے ہیں، جو مناقب آئے ہیں آپ صحابہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کی روشنی میں علماء دیوبند ایسے لوگوں کو ان کے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بس انہی باتوں کو مد نظر رکھیں، اور اس طرح کے گستاخ صحابہ جو بھی لوگ ہیں ان سے دور رہیں۔ ان کو عالم سمجھنے کی بالکل تصور بھی نہیں کریں کہ وہ بڑے عالم ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، ان کی عربی زبان ہے، ان کا بولنے کا انداز ہے، وہ سب ایک طرف ہے۔
اور صحابہ کے بارے میں ایمان اور عقیدہ اور اعتقاد اور ان کی عظمت اور ان کا وقار یہ بالکل الگ چیز ہے۔ ان کی عظمت اور وقار ہے تو آپ کی عربی زبان ہے، آپ کے بولنے کا انداز ہے، آپ کا طرز تکلم ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو یہ دوسری چیز بھی نہیں ہے، گویا کہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ وہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ صحابہ کی عظمت نہیں ہوگی تو آپ کی زبان جو ہے وہ کھوکھلی زبان ہے، آپ کی زبان سے غلاظت ٹپکتی ہے، آپ کی زبان سے گندگی نکلتی ہے، آپ کی زبان ناپاک زبان ہے، آپ کا دل ناپاک ہو چکا ہے، آپ کے دل کے اندر کالی سیاہی اوپر جم چکی ہے۔ امید ہے کہ تمام لوگ جو اس پیغام کو سنیں گے وہ صحابہ کے بارے میں مضبوط ایمان والے ہوں گے اور اپنے ایمان کو پکا کرنے کی کوشش کریں۔ تمام صحابہ کی عظمت کو دلوں کے اندر ایسا جما لیں، ایسا بٹھا لیں، بڑے سے بڑے چہرے والا آ کر ہمیں صحابہ کی عظمت سے ہٹا نہ سکے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بس انہی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اس امید پر کہ آپ ان باتوں کو بہت مثبت انداز کے اندر اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔